لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر واتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. درود پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، مختصر سا یہ سلسلہ جو احکامات فقہیہ کے بیان پر مشتمل ہے، ہماری گفتگو مسافر کے روزوں کے احکام سے سلسلے کے اندر جاری تھی، اور اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ ہر وہ شخص کہ جس پر شرعی مسافر کا عنوان صدق آتا ہے، جس کے لیے 4 رکعتی نماز 2 رکعتی نماز میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے لیے روزہ ساقط ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اس بات کو بیان کیا گیا کہ وہ کون سے اوامر ہے، وہ کون سی شرائط ہے جو کسی مسافر کو شرعی مسافر کے حکم پر تبدیل کر دیا کرتی ہے. 8 شرائط تھی. سب سے پہلی شرط اس بات کا بیان ہوا کہ وہ شخص کہ جو اپنے شہر کے باہر سے، جہاں اس کا شہر کا اختتام ہوتا ہے، وہاں سے جس بھی مسافرت پہ روانہ ہو رہا ہے، واپس شہر میں داخل ہونے تک اس کا سفر 44 کلومیٹر یا 28 مائلز بنتے ہو. دوسری شرط یہ تھی کہ اس سفر کا جو 44 کلومیٹر کا سفر کا ہے، یہ ابتدا ہی سے اس بات کا مستحکم ارادہ رکھتا ہو کہ میں یہ 44 کلومیٹر کا سفر کروں گا. یہ نہ ہو کہ درمیان میں جانے کے بعد کہیں سے ارادہ ہوا اور پھر سفر کی کل مقدار 44 کلومیٹر بنتی ہو. تیسری بات یہ تھی کہ راستے میں کہیں بھی وہ اپنے اس سفر کے ارادے سے متردد نہ ہو جائے اور سفر کے ارادے سے پھر نہ جائے. چوتھی شرط جس کا تذکرہ کل یہ ہوا کہ اس سفر کے درمیان وہ اپنے وطن سے یا اس جگہ پر کہ جہاں بھی وہ رک رہا ہے 44 کلومیٹر سے پہلے، وہ 10 دن کے اقامے کی نیت کر کے وہاں رکنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو. جس کا بیان ہو گیا کہ اگر وہ شارجہ سے نکلتا ہے اور دبئی تک جانے کا اس کا جو سفر ہے وہ 15 کلومیٹر ہے، واپس بھی آئے گا تو میکسیمم 15 اور 15 30 کلومیٹر ہے، 44 کلومیٹر نہیں بنیں گے. لیکن دوبارہ شارجہ سے آنے کے بعد اس کا عجمان جانے کا ارادہ ہے اور وہاں بھی وہ 15 کلومیٹر جانے اور آنے کا ارادہ رکھتا ہے. دونوں اگر حد مسافت کو جمع کیا جائے تو ٹوٹل 60 کلومیٹر بنتا ہے، جو 44 کلومیٹر سے زیادہ ہے. لیکن درمیان میں چونکہ وہ شارجہ میں مقیم ہے، اس کی اقامت گاہ ہے، یہیں پر وہ رہائش رکھتا ہے، تو لہٰذا اس کا سفر بریک ہو جائے گا اور یہ کلی طور کے اوپر 44 کلومیٹر کا سفر نہیں کہلائے گا. پانچویں شرط جس کا کل بیان ہو اور وہیں جا کر گفتگو ہماری رکی اور بڑی اہم شرط تھی کہ سفر معصیت کا سفر اور گناہ کا سفر نہ ہو. اور یہ ہماری عادی زندگی میں جو ہماری نارمل لائف ہے، اس کے احکام وہاں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آتے. مثلا ایک بات یہ تھی کہ اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کی اجازت کے برخلاف، اگر شوہر نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ سفر اختیار کرے، اور پھر چاہے وہ کوئی نیک ارادے کا سفر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلی ہے تو سوائے حج کے سفر کے، جو کہ واجب سفر ہے جس میں اسے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، باقی تمام سفر جو کہ مستحب ہوں گے یا مباح ہوں گے، ان سفر میں نکلنے کے لیے اسے اپنے شوہر کی اجازت لازمی ہے. چاہے وہ پڑھائی کا سفر ہو، چاہے وہ اپنا کوئی جاب کرنے کے اعتبار سے سفر ہو،
کسی سے ملاقات کے لیے، کہیں دعوت میں جانے کے لیے، یا حتیٰ کہ زیارت کا سفر ہو، ان تمام سفر میں نکلنے کے لیے پہلے اسے اپنے شوہر کی اجازت چاہیے. شوہر کی اجازت کے بغیر کا سفر گناہ کا سفر کہلائے گا، اور گناہ کے سفر میں اس کو اپنی نماز بھی پوری پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے. دوسری اس کی جو مثال بن سکتی ہے وہ ان جرنلی میاں بیوی کے رشتے سے بڑھ کر ہر وہ فرد جب دنیا میں آیا ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. رسالۃ الحقوق میں ایک بات کرتے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو تنہا تو نہیں آتا، ہم میں سے ہر ایک دنیا میں آیا ہے. کوئی بھی جناب مریم علیہ السلام کی طرح، جناب عیسیٰ کی طرح تو نہیں آیا. وہاں پر ماں کی مثال تھی، باپ نہیں تھا. جب عیسائیوں نے آ کے پیغمبر اکرم سے مناظرہ کیا، مباہلہ کیا، تو وہاں یہی بات ہوئی تھی کہ تم جناب عیسیٰ کی بات کرتے ہو تو آدم کی کیا بات ہوگی. تو جناب آدم کی مثال پروردگار عالم نے کائنات کے یا اس دنیا کے بنتے وقت قرار دی، مگر آج تو جناب آدم کی طرح بغیر ماں اور باپ کے تو کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا ہر ایک اس دنیا میں آیا ہے تو اپنے ماں باپ کا رشتہ اپنے ساتھ رکھتا ہے. ماں باپ کا رشتہ قرآن مجید کے مطابق، روایات اہل بیت کے مطابق اتنا اہم رشتہ ہے کہ قرآن مجید نے تو ان دونوں کو ربیانی صغیرہ کہہ کر رب کا رشتہ اور رب کا مقام عطا کیا. یعنی وہ رب مجازی ہے کہ جسے وہ رب حقیقی اس دنیا کے اندر پرورش کا ذمہ دے رہا ہے. اب یہ جو ماں باپ ہے، ان کی بھی اجازت یا ان کی بھی ناراضگی اس بات کا سبب بنتی ہے کہ آپ کا سفر حرام قرار دے دے. آپ بغیر ماں باپ کی اجازت کے سفر کر سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کسی مقام پر ماں باپ اپنی ناراضگی کا ایسا اظہار کر دے کہ جس کی بنا کے اوپر یہ ان کے لیے دلی طور کے اوپر ایک شوق کا، ایک ان کی اذیت کا باعث بن جائے گا، تو آپ کے لیے یہ سفر کرنا حرام ہے. اب وہ چاہے کوئی بھی سفر ہو، حتیٰ یہ کہ وہ روایت جو ہمیں بتاتی جناب اویس کرنی کی کہ اس قدر ماں باپ کا احترام ہے کہ اگر کوئی شخص پیغمبر اکرم کی زیارت کے لیے بھی جا رہا ہے، مگر والدہ سے یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ سر شام یا رات ہونے سے پہلے پلٹ کے آ جائیں گے، تو اس بات کا خیال رکھنے کی وجہ سے ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اویس نے زندگی میں پیغمبر اکرم کی بظاہر کبھی ڈائریکٹلی زیارت نہیں کی تھی، مگر نہ فقط یہ کہ وہ پیغمبر کے صحابی کہلائے، ایسے صحابی کہلائے کہ جو روز قیامت مسلمانوں کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ مقام تھا ماں سے کیے گئے کمٹمنٹ کا خیال. تو یہ جو کمٹمنٹ ہے، یہ جو ماں باپ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، یہ اس قدر لازم ہے کہ اگر مخالفت ہو اور مخالفت ماں باپ کی اذیت کا باعث بن جائے تو صرف 15 سال کے بچے کے لیے نہیں، 50 سال کا بیٹا بھی اگر اپنے ماں باپ کے حکم کی مخالفت کرے گا اور سفر کرے گا تو سفر حرام ہو جائے گا، اور اس سفر میں اسے نماز بھی پوری پڑھنی اور روزہ بھی رکھنا ہے. تیسری مثال جس پر کل ہماری بات کا اختتام ہوا، اور وہ بہت زیادہ آج کل کے مسائل ہیں. عام طور پر مومنین اس کو سننا بہت پسند کرتے ہیں کہ جب بات یہ کی جاتی ہے کہ مومنین کی مدد کرنی چاہیے، مومنین کے کام آنا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کے اوپر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مومن، یعنی چوتھے امام کی روایت ہے کہ پروردگار عالم کی اطاعت کے بعد دوسری اہم ترین نشانی کسی مومن کی جو ہے وہ مومنین کی مدد کرنا اور مومنین کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اس اعتبار سے صدقہ دینے کا ثواب ایک کے مقابلے میں 10 نیکی ہے، لیکن اگر آپ قرضہ دیتے ہیں کسی مومن کو تو یہی صدقے کے ثواب اور فائدے کے ساتھ اس کا ثواب 18 گنا بڑھ جایا کرتا ہے. یعنی صدقے دینے سے زیادہ ثواب کسی مومن کو قرضہ دینا ہے. لیکن جہاں قرض دینے کے اعتبار سے اتنی تشویق دلائی گئی ہے، وہ قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے تو وجوب کی بات کی گئی ہے. قرض دینا مستحب ہے، قرض کو ادا کرنا واجب ہے. جس طرح سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. حتیٰ یہ کہ قرض کی ادائیگی اتنی شدید ہے کہ آغا دستگیر شیرازی اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں روایت نقل کرتے کہ پیغمبر اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل نازل ہوئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ اپنے مجمع سے مخاطب ہو کر کہیں کہ جو کوئی بھی مسجد نبوی میں بیٹھا ہے وہ مسجد نبوی سے نکل جائے. اگر اس کی گردن پر کسی مسلمان کا یا کسی بندے کا حق واجب ہے، کیونکہ جب تک وہ اس حق کی ادائیگی نہیں کرے گا پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں مسلسل اس پر اپنی لعنت کرتا رہوں گا. یعنی وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے مگر خدا کی لعنت کا حقدار بن جائے گا
اگر وہ اپنے بندہ مومن کا قرض ادا نہیں کرتا اور جو اس کا حق اس کی گردن پر ہے اس کو نظر انداز کرتا ہے. ایک درہم کے ادا کرنے کے سلسلے میں روایت بتاتی ہے کہ مستحب 70 حج ادا کرنے سے زیادہ ثواب ایک درہم کی ادائیگی ہے. اب اگر کوئی قرض کا جس کے ساتھ ٹائم طے ہوا وہ لینے کے لیے آ رہا ہے اور آپ بہانے سے سفر کے لیے نکل جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ سفر بھی آپ کا حرام ہے, اس سفر کو بھی کرنے میں آپ گنہگار ہیں اور آپ کی نماز پوری ہوگی اور آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا. ایک اور مثال آج جس کے بعد آج یہ والی شرط کا بیان مکمل ہو اور وہ بہت اہم شرط ہے. روایت ہمارے ملتی ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور روایت کا عنوان ہے تقسیم الساعات. بڑی اہم روایت ہے. عام طور پر کبھی کبھی ہمارے یہاں پہ میں جس کو عنوان دوں خشک مزاج عبادت کرنے والے مومنین, یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت اس بات کا ہی نام ہے کہ انسان مسجد میں نظر آئے, قرآن مجید اس کے ہاتھ میں ہو, پیشانی کے اوپر محراب کا نشان ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو تو یہ عبادت گزار ہے. یعنی دین سے معنی عبادت لینے کے بجائے اپنے مزاج کے مطابق جو عبادت کا مفہوم بنایا ہوا ہے اس کو دوسروں کے اعتبار سے مقابل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ جو مولائے کائنات کے دور میں بھی ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ مولائے کائنات کو آ کر کسی نے ان کی خلافت کے دور میں کہا کہ مسجد کوفہ میں رجال الحق بیٹھے ہوئے. وہ رجال الحق یعنی علی جیسے عبادت گزار کو یہ ایک امپریس کرنے کے لیے کوفے والوں نے گروہ کا نام بنایا رجال الحق. کا کیا ہے ان رجال الحق کی صفت؟ کا وہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے, رات کو جاگ کر عبادت کرتے, دن میں روزہ رکھتے, شب زندہ دار ہے. کا پھر مولا کائنات نے سوال کیا اور علی جیسے پر ہی یہ سوال جچتا تھا. فرمایا کہ وہ اپنی معاش کے لیے اور اپنی گزر اوقات کے لیے کیا کرتے؟ کہا کہ لوگ دے دیتے ہیں تو شکر کرتے ورنہ صبر کرتے. تو علی ہی یہ کہہ سکتے تھے کہ فرمایا کہ کوفے کے گلی کے کتے بھی یہی کرتے. مثال دیکھیں مولا کائنات نے کہا ملائی کہ جسے وہ عبادت گزار نہیں رجال الحق کہہ رہے ہیں اور علی کی نگاہ میں ان کا ٹائٹل کس کے برابر ہے؟ کون ہے؟ اب دیکھیں کہ دین کس انداز کے انسان کی زندگی کے اوقات کو چاہتا ہے. تقسیم الساعات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صوف ابراہیم علی العاقل ما لم یکن مغلوبا علی عقلہ ان یکون لہ 4 ساعات. فرمایا ایک عاقل جس کی عقل مغلوب نہ ہو جائے, وہ گویا خپتی نہ بن جائے, اس کو آسان سی مثال میں بات کی جائے تو اس کو اپنے دن کو یعنی 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. کیسے؟ فرمائے ساعت یناجی فیہا ربہ عز وجل. 1 گھنٹہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرے, عبادت کرے, دعا اور زیارت کا اور اس طرح کا سلسلہ ہو. ساعت یحاسب فیہا نفسہ. 1 گھنٹہ ایسا بھی ہونا چاہیے یعنی کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. اب یہ اس رائج عبادت سے ہٹ کر ہے. غور کیجئے کہ جان محترم, ایک ہے نماز پڑھنا, ایک ہے قرآن پڑھنا, ایک ہے مناجات و دعا میں مشغول ہونا, ایک ہی کہ جس میں بندہ اپنے ساتھ خود اپنا محاسبہ اور اپنا کام جو دن بھر میں ہوا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے کہ میرے معاملات کیسے انجام پائے, میں نے کسی کے ساتھ زبان کیسے استعمال کی, میں نے کسی کے ساتھ اپنا ایٹیٹیوڈ کیسا استعمال کیا, میں نے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کیا طریقہ کار استعمال کیا. فرمایا ساعت یتفکر فیما صنع اللہ عز وجل. ایک ایسا وقت بھی ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اس بات پہ غور و فکر کرے کہ پروردگار عالم نے ان موجودات کو جو دنیا میں خلق کیا ہے وہ کس انداز سے کیا ہے, یہ معرفت رب کے لیے ہے. اور آخری فرمائے ساعت یخلو فیہا بحظ نفسہ من الحلال فإن ہذہ الساعۃ عون لتلک الساعۃ واستجمام للقلوب وتوزیع لہا. 1 گھنٹہ ان حلال تفریح اور حلال کاموں کے لیے ہونا چاہیے جو انہیں ان باقی 3 گھنٹوں کے لیے یا باقی 3 ساعتوں کے لیے تیار کرے گا کہ اس کی عقل آمادہ ہو, اس قدر خوشگوار ہو کہ ان تینوں کے اندر بھی اپنے دماغ کو واپس چلا پائے. اس کے بعد ایک اور روایت ملتی ہے جو 4تھے امام کی اور 7ویں امام کی اور واضح. فرمایا امام فرماتے کہ اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات. تمہارے جو دن ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. ساعت لمناجات اللہ
وَسَاعَةٌ لِأَمْرِ الْمَعَاش، ایک گھنٹہ ہو یا ایک دن کا وقت ہو جو تم اپنی معاش اور اپنے روزگار کے لیے گزارو. وَسَاعَةٌ، اب اہم جملہ، لِمَعَاشَرَةِ الْأَخْوَانِ وَالثِّقَاتِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَكُمْ عُيُوبَكُمْ وَيَخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ. ایک دن کا وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جو تمہاری اپنے مسلمان یا اپنے مومنین بھائیوں کے ساتھ گیدرنگ کا ہو، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں سوشلائزنگ. فیس بک کا نہیں، انسٹاگرام کا نہیں، ٹک ٹاک کا نہیں، مومنین سے بیٹھ کر گفتگو کرنے کا ہو. کون سے مومنین؟ جو تمہیں تمہارے عیب بتائے، جو تمہارے ساتھ مخلص ہو. ایک تو ہم آج کل سوشلائزنگ کے لیے وہ چائے کے ڈھابے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ جانے کے بعد سحری افطاری کے لیے، اب اس کو کوئی بھی نام دے، ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں مقصد کیا ہے؟ لہو باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، غیبتیں کرنا. یہ نہیں، وہ گیدرنگ کی جس کے اندر مومنین ایک دوسرے کو ان کی اصلاح کرتے ہوئے اور ان کی تربیت کرتے ہوئے دکھائی دے. اور فرمایا کہ ساعتن تخلون فیہا لذاتکم فی غیر محرم. کہا کہ ایک ایسا وقت بھی ہونا چاہیے کہ جس میں تم ایسی لذتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرو جو کہ حرام نہ ہو مگر تمہارے ذہن کو فریش کرتے ہوئے نظر آئے. اب یہ ساری گفتگو کا مقدمہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سفر کے اندر آپ کا کچھ سفر ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی کاروبار کے لیے نہیں ہے، کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے نہیں ہے، کسی تعلیم کے مقصد کے لیے نہیں ہے. خالصتاً آپ نکل رہے ہیں پکنک کے لیے، خالصتاً آپ نکل رہے ہیں تفریح کے لیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے آفس کولیگز کے ساتھ. یہ سفر کرنا کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ آیا یہ سفر جائز ہے یا یہ سفر ناجائز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی نماز پوری ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا؟ فرمایا کہ جائز تفریح کے لیے سفر کرنا. دیکھیں ابھی زیارت کی بات نہیں ہو رہی، وہ سفر عبادت کا سفر ہے. یہ بات ہو رہی ہے اگر کوئی پکنک کے لیے بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ ایک جائز سفر ہے، جائز پکنک کے لیے. پکنک کی بھی وضاحت کر دینا بہت ضروری ہے. اب کون کون سی پکنک کس کس انداز سے ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ. جائز پکنک اگر ہو رہی ہے، جو ماحول جائز پکنک کا ہے اس انداز سے اس پکنک کو منایا جا رہا ہے، تو یہ سفر بھی جائز ہے. یہ بھی اگر 44 کلومیٹر کا بن جاتا ہے تو آپ کی نماز قصر ہوگی اور آپ کا روزہ بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا. اب یہیں پر ایک مسئلہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ، بیشتر لوگ ناواقف ہیں، وہ ہے شکار کا سفر. پرانے زمانے میں تو بہت ہوتا تھا، آج لیکن کم سے کم شکار کا سفر فشنگ کی حد تک ایک ایسا سفر ہے کہ جو پریکٹیکل مسئلہ بنتا ہے، اور فشنگ شکار کا سفر ہی کہلاتا ہے. مراجعین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تفریح کی نیت سے، جو نارملی فشنگ ہوتی ہے وہ تفریح والی، کہ ٹھیک ہے سمندر میں جائیں گے بوٹ میں اور جانے کے بعد فشنگ کریں گے اور فشنگ کر کے واپس آ جائیں گے. کہا کہ اگر تفریح کے خاطر انسان مچھلی کا شکار کرنے کے سفر پہ جاتا ہے تو یہ سفر چاہے سمندر میں، چاہے شہر سے نکل کر سمندر تک جا کر آگے جانے میں 44 کلومیٹر کا کیا اگر 400 کلومیٹر بھی بنتا ہے تو اس سفر میں آپ کی نماز پوری ہے اور آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا. اب حرام نہیں ہے سفر، جائز ہے، لیکن شکار کا سفر اگر تفریح کے خاطر ہو تو یہاں پہ نماز آپ کی پوری ہوتی ہے اور آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا. اگر یہی سفر کسی کا فشنگ پروفیشن ہو، پیشہ ہو، کمانے کا ذریعہ ہو تو اس کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے. کمانے والے کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ جا رہا ہے 44 کلومیٹر کا سفر ہے تو نماز اس کی قصر ہوگی اور روزہ ہے تو ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر شکار کی تفریح کی غرض سے ہوگا تو اس کا جاتے وقت سفر اپنا جو ہے وہ نماز اس کی پوری ہوگی اور روزہ بھی اسے رکھنا ہوگا. اب اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کر کے یہ گناہ کے سفر والا مسئلہ مکمل ہو جائے. جب بات ہو رہی تھی کہ آپ گناہ کا سفر کر رہے، چاہے قرض سے بچنے کے لیے سفر کر رہے، چاہے مثال کے طور پہ یہ والی مثال ہے کہ آپ مچھلی کے شکار کے لیے جا رہے، آپ گئے، میں نے آپ سے کہا چاہے آپ 400 کلومیٹر چلے جائیں آپ کی نماز پوری ہے اور آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے. لیکن جب آپ واپس آ رہے تو اب تو آپ مچھلی کا شکار کرنے نہیں آ رہے، اب تو اپنے گھر پلٹ کے جا رہے. قرض سے بچنے کے لیے آپ جا رہے تھے تو یہ آپ کے جو قرض سے بچنے کا سفر تھا یہ جاتے وقت تو یہی تھا، مگر واپس آتے وقت کا سفر اپنے گھر لوٹنے کا سفر ہے. اگر یہ واپس پلٹنا اکیلا 44 کلومیٹر بن جاتا ہے تو اب آپ کی واپسی میں نماز قصر ہوگی، اور اگر واپسی میں روزے کا وقت آ جاتا ہے تو اب آپ کا روزہ بھی ساقط ہے جب تک کہ آپ اپنے شہر میں واپس نہیں پلٹ جاتے. تو اس حد تک یہ مسئلہ مکمل ہوا کہ جو 5ویں شرط تھی وہ یہ کہ آپ کا جو سفر ہے وہ معصیت کا سفر نہ ہو. یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرے،
سفر معصیت کا نہیں، العیاذ باللہ، یعنی یہ بہرحال وہ چیزیں کہ جو آج کل ہو رہی. ماہ رمضان کے اندر بھی ابھی مسجد زہرا میں جو جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، تو ماہ رمضان سے قبل استقبال ماہ رمضان میں وہاں پہ خطبہ دینے والے خطیب بزرگ نے اس بات کو بیان کیا کہ لوگ ماہ رمضان میں بھی سحری کے اوقات کے اندر ایسے کاموں میں مشغول رہتے ہیں جو عام دنوں میں بھی حرام ہے، اور اگر ماہ رمضان کے اندر یہ کام ہو رہا ہو تو جس طرح سے ماہ رمضان میں کسی نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ کی سزا اور عقاب بھی بڑھ جایا کرتا ہے. اس لیے کہ خدا کے مہینے میں، پروردگار عالم سے منسوب مہینے کے اندر انسان اس کی عزت، حرمت اور اس کی مہمان نوازی کا خیال نہیں رکھ رہا. کہا کہ انہی دنوں کے اندر ڈومینو کھیلا جاتا ہے، نعوذ باللہ، کارڈز کھیلے جاتے ہیں اور دیگر اس طرح کے حرام کام. اب اگر کوئی سفر کے اندر، سفر جائز سفر ہے، اب کوئی بھی مثال لے لے، مگر دوران سفر حرام کام کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ سفر اسی طرح کے سفر کے حکم میں ہوگا کہ اس کی نماز پوری ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا؟ یعنی شریعت میں اس کو مسافر شرعی نہیں کہا جائے گا. کہ اگر سفر کا جو قصد ہے، الٹیمیٹ جو سفر کا مقصد ہے وہ آپ کا، وہ حرام نہیں ہے، مگر دوران سفر حرام کام کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ خدا نہ خواستہ آپ اس دوران سفر یہ غلط کام کر رہے ہیں کہ کوئی گانا سن رہا ہے، تو حرام کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا سفر حرام نہیں بنے گا، آپ کی نماز قصر ہوگی، اگرچہ کہ آپ کو توبہ کرنا ہوگی اور آپ گنہگار ہیں، لیکن اس کی وجہ سے سفر معصیت کا سفر نہیں ہوگا. آپ کی نماز اپنے شرعی مسافت کے اعتبار سے پوری ہوتی ہوگی تو نماز آپ کی قصر ہوگی اور روزہ بھی آپ نے انجام دینا ہوگا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اسی کے ساتھ آج کے حد تک کی اپنے گفتگو کو تمام کرتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں مسائل دین اور احکامات شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیم حاصل کر اسی تعلیم کے مطابق اپنی اولاد کی اور معاشرے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا